آج 9 مئی ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور پورے پاکستان میں آج پتہ چلا ہے کہ کوئی 9 مئی بھی ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فرما رہے تھے کہ 1 سال ہو گیا ہے، 9 مئی کے ملزمان جو ہیں ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں۔ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ ہم لوگ تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے اور سے کیا معافی مانگیں گے، اس کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ ریاست اس حد تک کمزور ہو چکی ہے، وہ شاید کسی بھی طرح سے ان کو جو ہے وہ شاید نہ نکیل ڈال سکتی ہے، نہ ان کو کسی بھی طرح سے جسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ٹیکل کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سردار امین جتوئی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 9 مئی ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور پورے پاکستان میں آج پتہ چلا ہے کہ کوئی 9 مئی بھی ہوا تھا۔ جس طرح سے آج وزیر اعظم شہباز شریف فرما رہے تھے کہ جی کیسی بات ہے جی، 1 سال ہو گیا ہے، 9 مئی کے ملزمان جو ہیں ابھی تک جو ہے وہ قسم کے دندناتے پھر رہے ہیں، جبکہ آئی ایس پی آر نے بھی ابھی کل ہی کہا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ ان کو کسی بھی طرح بخشا نہیں جائے گا اور ان کو معافی نہیں ملے گی اور ان کو اب معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور اس کے جواب میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ ہم لوگ تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور خاص طور پر آج ایک بار پھر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے جس طرح سے ایک قسم کا سیدھا للکارا ہے، اس سے یہ ظاہر تو ہو گیا ہے کہ یہ ایک قسم کا انہوں نے شاید پاکستان کو، ریاست کو مکمل طور پر ترنے والا سمجھ لیا ہے، اور ان کے ذہنوں میں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اب ایک قسم کی پختہ ہو چکی ہے کہ ان کو اس سے کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا، ان کے قسم کا وہ ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اس کے علاوہ ان کو کسی بھی طرح کا نہ تو ریاست سے کسی قسم کا خطرہ ہے، نہ ہی حکومت کچھ کر سکتی ہے۔ حالانکہ کیسی بات ہے، جس طرح کی بات وزیر اعظم شہباز شریف نے کہی ہے، ناظرین، یہ بات تو حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو پہلے بھی حکومت ان کے پاس تھی، اب بھی حکومت ان کے پاس ہے، اور یہ کہہ دینا کہ جی اپنا ان کو ابھی تک سزائیں کیوں نہیں ملی، کیسی بات ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جب آپ کچھ نہ کر سکے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے ایک قسم کا پاپولیرٹی بھی گین کرتی ہے، آپ کو اچھا خاصا ایک قسم کا الیکشن میں جس طرح کہ انہوں نے ضرب پہنچائی، تو آگے بھی ایسا ہوگا۔ انصاف ایک لازمی امر ہے، یہ ایک قسم کا ہماری خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، لیکن حکومت نے بھی اس حوالے سے، ناظرین، کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور نہ ہی اس حوالے سے فوج جو ہے وہ اپنی رٹ یا اپنا ایک قسم کا جو ان کے حوالے سے مشہور تھا کہ وہ اپنی بات کو منوا لیتے ہیں اور اپنی بات کو ہر صورت میں امپلیمنٹ کروانا جانتے ہیں، لیکن بطور ادارہ بھی اس حوالے سے 9 مئی کے خاص طور پر حوالے سے جو ہے مکمل طور پر ناکام اس لیے رہا کہ وہ اپنے ہی آپ کو ایک قسم کا بیک فٹ پر لے جا چکے ہیں، اور اب ان کے قسم کے معافی مانگنے کے بیان کو آپ دیکھیں، ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ اسد کیسر جیسا ایک قسم کا بالکل ڈرپوک ترین آدمی جس کے بارے میں مشہور تھا، وہ بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ببانگے دہل کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ تو کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے، تو کسی اور سے کیا معافی مانگیں گے۔ اس کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ ریاست اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ ریاست جو ہے وہ شاید کسی بھی طرح سے ان کو جو ہے وہ شاید نہ نکیل ڈال سکتی ہے، نہ ان کو کسی بھی طرح سے جسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ٹیکل کر سکتی ہے، اور بلکہ الٹا اب یہ لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پر ایک بار پھر عمران خان کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، آپ ان کے پی ٹی اے کے لیڈران کے بیان دیکھ لیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی مسلسل ہرزہ سرائی سن لیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح سے، کس طریقے سے جو ہے وہ ریاست کو للکار رہے ہیں، جبکہ ہماری ریاست جو ہے وہ ابھی تک اس بات کا ہی فیصلہ نہیں کر پائی کہ ان کے خلاف کرنا کیا ہے۔ بہرحال آج کے دن کی جو ایک قسم کی اپڈیٹس ہیں، جس طرح سے ایک قسم کا اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، کل جو وکلا کے ساتھ لاہور میں ہوا، اور کچھ چیزیں جو ہیں ایک قسم کی وہ ایسی سامنے آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ شاید 1 سال کے بعد ریاست کو ہوش آیا ہے کہ 9 مئی کا بھی کوئی وقوع ہوا تھا، اور 9 مئی کے مجرمان بھی جو ہے ایک قسم کا ان کو بھی پکڑنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو ہے انصاف کا نظام، ناظرین، پہلے ہی گدلا ہو چکا ہے کہ جب بار بار ایک قسم کا جو لوگ بھی پریس کانفرنسز کرتے رہے، جو لوگ اپنے آپ کو ایک قسم کا پی ٹی آئی سے دوری اختیار کرتے رہے، ان کو معافیاں ملتی رہیں، اور جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر تھے ان کو سزائیں ملیں، تو یہ وہ چیز تھی جس سے انصاف کا پورا پاکستان کا سٹرکچر جو ہے وہ گندہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا بدنام بھی ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اسی وجہ سے بوم ملا، شہرت ملی، ان کی پاپولرٹی لیول جو ہے اس وقت بھی پورے کے پورے پاکستان میں آلموسٹ
तकरीबन कोई 70% से भी जो है ऊपर जा चुका है। यही वजह है कि ये लोग जो हैं वो अपने आप को फिर ज़ाहिर बात है रियासत को भी ललकारते हैं, रियासत की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और फिर उस चीज़ को जो है पूरा का पूरा फैलाया जाता है। और जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर इमरान खान ने बात की है, इमरान खान ने मुसलसल एक किस्म का कहा है कि अगर मुझे और मेरी बीवी को अगर कुछ होता है तो सीधा सीधा उसका जो इल्ज़ाम है या सीधा सीधा उसके जो ज़िम्मेदार है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर होंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और ये किस्म की फ़ौज की भी कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है, रियासत भी कमज़ोर है और हमारी हुकूमत तो एक किस्म का आप सब जानते हैं कि वो तो सिरे से ही कमज़ोर है। उसके पास तो ना वो इखलाकी एक किस्म की जुर्रत है, ना उनके पास अददी इतनी ज़्यादा अक्सरियत है कि वो किसी भी तरह का कोई फ़ैसला कर लें। देखें आज मरीम नवाज़ ने कहा कि किसी भी एक किस्म की दहशतगर्द जमात से कोई बात नहीं होगी और ख़ास तौर पर जिन्होंने 9 मई करवाया उनके साथ तो किसी किस्म की बात का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी सिर्फ उन लोगों को माफ़ किया गया जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरी इख्तियार की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। लेकिन वो लोग जो कि कल्प्रेट थे, जिनके बाकायदा तौर पर बयानात मौजूद हैं, जिनकी तमाम की तमाम वीडियो ऑडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, वो अभी तक दंदराते फिर रहे हैं। और चाहे वो अदालत से अपने आप को स्टे दिलवारे लेकर एक किस्म का प्ली लेकर बाहर हैं या कोई और वजूहात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक किस्म का इस तरह से उनको एक किस्म का सलूक किया गया कि उनकी पार्टी को जो है वो एक किस्म का ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। तो यही वजह है कि आज हमारी आवाम में एक किस्म का ये जो तासुर है वो एक किस्म का तकवीयत पकड़ता जा रहा है कि 9 मई जो था एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसमें जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना ज़्यादा उसको मुलव्वस किया गया। इस पार्टी को क्रश करने के लिए तमाम तर जो एक किस्म के स्टेप्स उठाए गए। इवन देन उनकी पार्टी को इलेक्शन में निशान तक से महरूम कर दिया गया और उनके लीडर को पाबंद सलासल किया गया है। तो ये वजूहात हैं जो अवाम को भी एक किस्म का डबल माइंडेड करती हैं। अगर आपने अगर मिसाल के तौर पर 9 मई के मुजरमान को सज़ाएं देनी हैं, उनको एक किस्म का इबरत का निशान बनाना है तो फिर बनाइए। आपको किसने रोका? हुकूमत आपके पास है, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत आपके पास है, सब लोग एक पेज पर हैं। तो फिर होना तो ये चाहिए था कि इन लोगों को एक किस्म का इबरत का निशान बनाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से जो भी अमल 9 मई के हवाले से किया जाता है उल्टा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है मकबूलियत भी देता है, उसका ग्राफ जो है ऊपर पहुंचाता है। और ख़ास तौर पर इमरान खान जैसा लीडर भी सीधा सीधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ना सिर्फ ललकारता है बल्कि उनका नाम लेकर कहता है कि आइंदा कोई भी अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। तो ये रियासत की भी कमज़ोरी है, हमारे इदारों की भी कमज़ोरी है कि इस बात इस नहायत तक पहुँच चुकी है कि अब एक किस्म की रियासत की आंखों में आंखें डालकर सब कुछ कहा जा रहा है और उनको एक किस्म का खुली स्पेस मिल रही है और उनको उसी तरह से पॉपुलैरिटी भी वो गेन कर रहे हैं, जिसका नतीजा आपने पिछले इलेक्शन में देख लिया। इस वक्त भी रियासत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि रियासत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या इमरान खान के आगे लेट जाए या इस हद तक खड़ी हो जाए कि दोबारा किसी की ऐसी बयान देने की या किसी को भी 9 मई जैसे वाक़यात करने की जुर्रत तक पैदा ना हो। लेकिन जिस तरह से हमारी हुकूमत का, जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रवैया है, आने वाले दिनों में आप ऐसे कई सानियात मज़ीद देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।